لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد کا معنی ہوتا ہے قبر۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، یعنی رخ شہ سے مراد ہے سرکار مدینہ کا چہرے مبارک۔ واہ 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 واہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے چہرے مبارک سے جو عشق ہے، اس عشق سے جو شمع روشن ہوتی ہے دل میں، جو چراغ روشن ہوتا ہے، وہ چراغ قبر کی روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس چراغ کی برکت سے قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ عشق رسول کی شمع جب سینے میں منور ہوتی ہے تو تا حد نظر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، قبر میں جنت کے بستر نصیب ہوتے ہیں، قبر میں جنت کی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، قبر میں جنتی باغ و بہار نصیب ہوتے ہیں۔ جو دنیا سے عشق رسول کی دولت لے کے جاتا ہے، جو نبی کے طریقے پہ عمل کر کے جاتا ہے، جو صحابہ کے طریقے پہ عمل کر کے جاتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، قبر میں بھی عزت ملتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کی قبر پر ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کو میلہ لگا رہتا ہے۔ اس بات کا اعلان ہوتا ہے تم دنیا میں خدا کو یاد کرتے رہو، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد خدا لوگوں کی زبانوں پر تمہارا چرچا جاری کرا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ واہ 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 واہ۔ حضرات، آج مدرسے کی چھٹی کے بعد تقریباً 12:20 پر میری طبیعت کا یہ حال تھا کہ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، اور عشاء کے بعد آج ارادہ یہ تھا کہ فہیم بھائی کی دعوت اور محلے والوں کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے جاؤں گا تو محفل میں، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جاؤں گا، یہ میرا ارادہ تھا۔ لیکن الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ایسا لگا کہ کربلا والوں کے فیضان سے میرے مرشد کے طفیل میری طبیعت بالکل چنگی ہو گئی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ یوں نہیں، رب جانتا ہے، میں آپ کو دکھانے کی خاطر نہیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس وقت دوپہر میری کیفیت بیان کرنے کے قابل نہیں تھی، اتنی شدت کا بخار تھا اور اتنی زیادہ تکلیف تھی مجھے، لیکن الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ کربلا والوں کا فیضان ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، فہیم بھائی آپ بھی توجہ دیں، اور سارے لوگ کئی تقریریں سماعت کر چکے ہیں، بہت سی نعتیں ہو چکی ہیں، بہت سی منقبتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ابھی ہمارے بعد ہمارے حضرت کے لخت جگر شہزادہ حضور بہر عرفان مولانا برکات احمد صاحب قبلہ مجددی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا نورانی بیان بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر توجہ سے سن لیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ قرآن کی آیت پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہیے الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں کہیے الحمدللہ، ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہم حضور کے غلام ہیں الحمدللہ، امام حسین کے غلام ہیں الحمدللہ، اولیاء اللہ کے غلام ہیں الحمدللہ۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، رسول کے صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ اور حضور کا حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، المرء مع من احبہ، دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرات، لوگ دھوکے میں ہیں، جو مزارات کو برا کہہ بیٹھتے ہیں، قبر پہ اگر کوئی بوسہ لے لے تو برا کہتے ہیں، چادر چوم لے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، مزار چومنے کو انہیں سجدہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی،
سر دیتا ہوں نذرانہ، واہ واہ سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ حضرات بوسہ دینا گناہ نہیں ہے، بوسہ دینا حرام و ناجائز نہیں ہے، یہ ان کی سوچ کی بات ہے۔ اگر بوسہ دینا گناہ ہوتا تو غلاف کعبہ کو بوسہ دینا گناہ ہوتا، بوسہ دینا گناہ ہوتا تو سنگ اسود کو بوسہ دینا گناہ ہوتا، وہ بھی تو پتھر ہے، جو کعبے کی دیوار سے لگا ہوا پتھر ہے وہ بھی تو پتھر ہے، اسے کیوں بوسہ دیا جاتا ہے؟ اسے بوسہ دینے کے لیے کیوں ٹوٹے پڑتے ہو؟ حضرات سنگ کو بوسہ دینا گناہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو اللہ بادولا شریک اس دنیا میں، اس کائنات ارضی و سماوی میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خدا مان کے سجدہ کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر کوئی ان پڑھ مسلمان، کوئی جاہل گوار مزار پہ جا کے سجدہ کرتا بھی ہے تو وہ مشرک نہیں ہو جاتا ہے، وہ مشرک نہیں ہو جاتا ہے۔ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے شرک کی تعریف پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مزار پہ سجدہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اول تو یہ بات سمجھ لے، علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی یہ اعلان اور پیغام نہیں دیتا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا چاہیے، مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، نبی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر کوئی مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے، وہ گناہگار ضرور ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ یہ میری بات 100% صحیح ہے۔ جس عالم دنیا بھر کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی کتاب لا کر کے میرے سامنے آ کے گفتگو کر سکتا ہے، کسی بھی طبقے کا کوئی بھی عالم ہو، مزار کو سجدہ کرنا حرام ہو سکتا ہے، شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا مطلب ہے، شرک کی تعریف یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل سمجھنا۔ توجہ، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا۔ وہ مسلمان اگرچہ گوار صحیح، وہ اگرچہ جاہل صحیح، اگرچہ ان پڑھ صحیح، جو مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کھڑا کر کے تسلی سے، محبت سے، سمجھداری سے سوال کرو، میاں تم اس مزار والے کو خدا مانتے ہو کیا؟ تو اس نادان مسلمان کا جواب بھی یہ ہوگا، ارے مولانا صاحب کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ وہ اللہ والے کو خدا نہیں مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یہ اعلان عام ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے ہاں، ہماری امت میں، ہماری ملت اسلامیہ میں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کا ہم سب حصہ ہیں، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جو کرتا ہے غلط کرتا ہے، لیکن اگر کرتا ہے تب بھی مشرک نہیں ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ نماز چھوڑ کر کے گناہگار ہیں، جس طرح سے بے پردہ گھوم کر کے گناہگار ہیں، جس طرح سے چغل خوری کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے گناہگار ہیں، اسی طرح سے قبر کو سجدہ کر کے بھی وہ گناہگار ہو رہا ہے، مشرک نہیں ہو جا رہا۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، ان الذین، توجہ سنیں آپ، قرآن کی آیت ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کیا ترجمہ بتایا؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ دنیا میں ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اس کا صلہ خدا کیا دے گا؟ اللہ نے خود ہی آگے بیان فرما دیا،
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے مہمانی کے طور پر۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جس طرح سے تم دنیا میں اپنے مہمانوں کو، اپنے گھر میں عظیم اور عزت دار مہمانوں کو بہترین ناشتے پیش کرتے ہو، بہترین عزتیں دیتے ہو، بہترین دسترخوان سجاتے ہو، بہترین بچھونا بچھاتے ہو، اچھے ٹھنڈے شربت کا انتظام کرتے ہو، بہترین پانی پیش کرتے ہو، اچھا کھانا پیش کرتے ہو، یہ تمہاری طرف سے مہمان نوازی اور مہمانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے جو بندے دنیا میں ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورہ کہف کی آیت ہے، ان کے لیے فردوس کے اندر جنت کے باغات ہوں گے، وہ سب مہمانی بطور ہوں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ نیک عمل، ذکر حسین کرنا بھی نیک عمل ہے، بے شک غریبوں کی مدد کرنا بھی نیک عمل ہے، سچ بولنا بھی نیک عمل ہے، پڑوسیوں کی ہے نا خیال رکھنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا، یتیموں کو سہارا دینا، بیواؤں کا سہارا بننا، مجبوروں کا سہارا بننا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ جو بھی آپ نیک عمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جو دنیا میں بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الحمدللہ آپ دیکھیں، ابھی آپ نے واقعہ سنا، قاری صاحب کی تقریر سنی، کربلا والوں کی یہ شان نہیں ہے، انہوں نے ظالموں کو ہی معاف کر دیا ہے۔ امام حسین کا پورا قبیلہ لٹ گیا تھا، جوانوں کی لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی آپ تقریر فرما رہے تھے اے یزیدیو تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، تمہیں وعدہ کرتا ہوں تمہاری شفاعت کرا لوں گا، اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اب بھی تم باز آ جاؤ، اب بھی مان جاؤ، تم نے میرے بھائی قتل کر دیے، بھتیجے قتل کر دیے، رفقا قتل کر دیے، شرکائے سفر قتل کر دیے، میرے بھانجوں کی جان لے لی ہے، میرے بچوں کی جان لے لی ہے، میرے بھتیجوں کو کاٹ دیا ہے، اے یزیدیو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی مان جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اگر تم اب بھی مان جاؤ گے حسین وعدہ کرتا ہے قیامت میں تمہاری سفارش کر دے گا، تمہاری شفاعت کرا لے گا۔ بے شک حق ہے۔ یہ بھی رحم دلی پہ پھر پوری تقریر رحیم کریم پہ مشتمل تھی۔ لیکن حضرات اس سے بڑا ایک اور واقعہ، ایک ظالم جس نے امام حسین کی گردن کاٹی تھی، نماز کی حالت میں سر کو تن سے جدا کیا تھا، حضرت علی اوسط حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، باپ کی گردن کاٹتے ہوئے بیٹا دیکھ رہا ہے، لیکن جب ملک شام سے قافلہ واپس مدینے پہنچا، مدینے جا رہے تھے، لیکن امام زین العابدین نے شہر مدینہ کے باہر کنارے پہ اپنا خیمہ لگا لیا، صرف اس لیے کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو حضور کو کیا جواب دیں گے، فاطمہ کو کیا جواب دیں گے، حسن کو کیا جواب دیں گے، ہم کیا جواب دیں گے، ہم حسین کو کہاں چھوڑ آئے ہیں، علی اکبر کو کہاں چھوڑ آئے ہیں، قاسم کو کہاں چھوڑ آئے ہیں، عباس کو کہاں چھوڑا ہے، اولا محمد کہاں گئے ہیں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تو ہم جواب نہ دے سکیں گے، ہم سے دیکھا نہ جائے گا، ہم سے بیان نہ کیا جائے گا، ہم مدینے والوں کو جواب نہ دے سکیں گے، مدینے والوں سے نگاہیں نہ ملا سکیں گے، صرف اس خیال سے شہر مدینہ کے باہر اپنا خیمہ بنا لیا اور وہیں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد شام میں حالات خراب ہو گئے اور وہ جو قاتلان حسین تھے ان کی جناب ان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی، اعلان عام ہو گیا انہیں قتل کرنے کا، جان بچاتے بچاتے قاتل بھاگتے بھاگتے مدینے کی طرف گیا، اس کو یہ یاد آیا کہ میں نے تو حسین کو قتل کیا ہے،
اگر مدینے میں داخل ہو گیا، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا ہوگا، اس نے ضرور میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے جان بچا کے آیا ہوں یہاں مار دیا جاؤں۔ اس لیے رات ہو چکی تھی، دیکھا کہ مدینے شہر کے باہر ایک خیمہ ہے، چلو آج رات یہاں گزاری جائے۔ دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، نگاہیں ملتی ہے تو پہچان لیتے ہیں، لیکن اس سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ پانی پلایا، تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اندر آ جاؤ، آرام کر لو۔ پوری رات سویا نہیں، وہ سمجھ تو گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ رات گزارنی تھی ٹھہر گیا۔ رات بھر سویا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھہرا تو لیا ہے، رات میں کہیں یاد آ جائے، غصہ آ جائے اور مجھے جان سے مار دیں۔ جب رات صحیح و سالم گزر گئی، صبح ہو گئی، امام زین العابدین نماز ادا کرنے کے بعد اس سے ملتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کے لیے ناشتے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن رک جاتا ہے، 3 دن رکا، 4 دن رکا، مسلسل تقریباً 1 ہفتہ قیام کیا اور چلتے وقت کہتا ہے کہ جناب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ سنا آپ، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید یہ مجھے پہچانے نہیں ہے، شاید یہ مجھے پہچانے نہیں ہے۔ جب چلتے ہوئے اس نے سوال کیا کہ محترم میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ جس کی توجہ وہ کہہ دے یا حسین۔ اس نے سوال کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ سنیے جواب۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر ضبط کا اندازہ لگائے، وہ فرماتے ہیں نادان، میں تجھے کربلا سے پہچانتا ہوں۔ میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہو میں تجھے بھول جاؤں گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا میں تجھے کربلا سے جانتا ہوں تو اس کے بدن پہ تھر تھری تاری ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی، وہ سمجھا اب آ گئی شامت۔ لیکن پھر بھی ہمت کر کے سوال کرتا ہے جب آپ مجھے کربلا سے پہچانتے ہیں تو مجھے اپنے گھر میں پناہ کیوں دے دی؟ مجھے پانی کیوں پلا دیا؟ مجھے کھانا کیوں کھلا دیا؟ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا کیوں لیا؟ جواب سنو، آپ فرماتے ہیں نادانو، آل رسول کو بلا کر دھوکے سے قتل کرنا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، یہ تمہارا کام تھا ظالموں، تم نے کر دیا، لیکن ظالموں کو معاف کر دینا میرے خاندان کی ریت ہے، جو تمہارا کام تھا تم نے کر دیا، یہ ہمارا کام تھا ہم نے کر کے دکھا دیا۔ ظالموں کو معاف کر دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے، وہی قرآن کا فرمان والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، جو میں نے پہلے پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یاد رکھیے پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی ضرور پریشان، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، کمانے کے بعد پریشان ہے، پیسے ہونے کے بعد پریشانی ہے، لیکن حضرات قرآن فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دلوں کو سکون خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ خدا کا ذکر ہم پہ فرض ہے، خدا کی عبادت ہم پہ فرض ہے، نماز ہم پہ فرض ہے، وہ نماز جو مومنوں کی معراج ہے، وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو ہمیں قبر میں عذاب سے بچاتی ہے، وہ نماز جس کی برکت سے ہم قیامت کے دن عذاب الہی سے نجات پائیں گے، وہ نماز ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرتی ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جہاں جلسے کریں، جہاں جلوس کریں، جہاں میلاد کریں، جہاں دیگر نیک عمل کریں، ان سب میں سب سے بڑا نیک عمل، سب سے بڑا فریضہ، اہم الفرائض اللہ کی عبادت نماز ہے۔ بے شک۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تین صحابہ جو بڑے معتبر ہیں، ان کے نام مجھے الحمدللہ اچھی طرح سے یاد ہے، تینوں سے روایت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر، توجہ سے سنے، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کسی اور سے نہیں۔ حضرت قتادہ بھی اس میں شامل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، من ترک الصلاۃ متعمدا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ضائع کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ قرآن پاک میں بڑی مشہور سورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں آگے آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل ہے، توجہ سنیے گا، تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ ویل کیا چیز ہے؟ ایک تو ویل کا معنی خرابی ہوتا ہے، خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دھماکہ ہوتا ہے، صحابہ ڈر جاتے ہیں، پوچھتے حضور یہ کیسی آواز تھی؟ حضور نے فرمایا 40,000 سال پہلے، 40,000 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر جہنم کی وادی ویل میں پھینکا گیا تھا، 40,000 سال لگاتار گرتا رہا ہے، آج پہنچا ہے۔ 40,000 سال کے بعد پتھر گرا ہے جا کر کے، کتنی گہری ہوگی وہ وادی۔ قرآن فرما رہا ہے فویل للمصلین، یہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں، جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید آئی ہے، جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے جہاں سب کچھ کرتے ہیں اپنے اوپر رحم کریں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔ امام حسین کا آخری سجدہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کی لاش پڑی ہو اور اذان کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز ادا کرنا، لاش کے قریب بعد میں چلے جائیں، پہلے نماز ادا کرنا۔ سنی مسلمانوں، حسینی غلاموں، نبی سے محبت کرنے والوں، اولیاء کی محبت کا دم بھرنے والوں، آج یہاں بیٹھ کر یہ عہد کرو انشاءاللہ امام حسین کے صدقے میں، کربلا والوں کے خون کے صدقے میں ہم سب یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے نماز میں لاپرواہی نہیں کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، سب لوگ کہہ دو انشاءاللہ، 5 وقتہ نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ کوئی بھی جماعت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، جب تک دم میں دم باقی ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی یہ محفل قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں۔ درود پاک بنا اللہم صلی علی